جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک چینی اخبار میں خبر چھپی ہے کہ جو نئی ایک سی پیک کے ساتھ نئی روڈ بننے جا رہی ہے جو گلگت بلتستان سے ہوتی ہوئی یہ سارے روٹ کو ملائے گی مظفر آباد کے ساتھ، اور اس خبر کے بعد جو ہے بھارت کے اندر اس وقت جو ہے وہ مچا ہوا ہے شور۔ اور اولیاء صاحب، یہ جو نیا جو پرپوزڈ روڈ ہے اس حوالے سے کیوں بھارت تین بھارت بھی امریکہ بھی تین چیزیں ہیں جن کو وہ خاص طور پہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں اس سارے میں۔ ایک تو اوغر جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اوغر کو ہم اوپن کر رہے ہیں۔ ٹھیک اوغر سے وہ شگر کے راستے ہوتے ہوئے آئیں گے، اور شگر کا جو علاقہ ہے اس کے قریب ہی آپ کا سیاچین کا بارڈر ہے، اور واقع پھر آ کے کارگل کا علاقہ آ جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کردو کے نیچے سے جب وہ چلے گی روڈ تو دیوسائی پلینز جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے امپورٹنٹ ترین پلیس ہے کہ جس کے اگر میزائل بیٹریز نصب کرتی جائیں تو پوری دنیا آپ کے رینج میں آ جاتی ہے، اور جس پر امریکہ کی بڑی پرانی نظریں آپ کو یاد ہوگا کہ 1979 آنورڈ جس وقت رشیا انٹر ہوا تھا دسمبر میں، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ رشیا جو ہے دو چیزوں کے لیے آ رہا ہے، ایک دیوسائی پلینز کے لیے آ رہا ہے اور دوسرا آ رہا ہے وارم واٹرز کے لیے۔ تو اس کے اس نے یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا یہ روڈ جو ہے یہ بیسیکلی جس جگہ سے گزر رہی ہے یہ پورے کے پورے ویلی آف آزاد کشمیر کو ہاف اینڈ ہاف میں تقسیم کر دے گی، اور اس روڈ کے اوپر اگر چائنا کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے اور یہ لنکیج شروع ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ روڈ مظفر آباد سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ شاردا سے ہوتی ہوئی یہ گوری کوٹ اور اس کے بعد کردو اور شگر اور پھر اس کے بعد آگے جا کے اس کے اوغر کے اٹانومس ریجن کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک سائڈ پہ تو یہ پوری کارگل اور یہ ساری لائن آف کیونکہ ظاہر بات ہے ہو جا رہا ہے کہ جو بیسیکلی جو روڈ ہے آلریڈی جو سست سے جاتی ہوئی خنجراب میں جاتی ہے اس سے انڈیا بہت دور ہو جاتا ہے۔ یہ پیرلل روڈ بن گئی ہے، پیرلل لیکن کافی دور کر کے نیا روٹ بن گیا ہے، اور یہ روٹ آپ دیکھیں نا، اس روٹ سے اگر آپ چائنا آتا ہے، چائنا کا مسئلہ کیا ہے عثمان صاحب؟ چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کی 94% جو پاپولیشن ہے یہ ایسٹ میں رہتی ہے، اور اس چائنا کا جو کم از کم 58% ایریا جو خالی ہے بالکل، وہاں صرف 6% پاپولیشن رہتی ہے، اور ان کے پاس زمین اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اس طرف ٹریڈ شروع ہو جائے تو اس کے ٹریڈ کے حساب سے بھی وہ کافی آگے لے آ سکتے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے ساتھ جب یہ کھلے گی تو یہاں سے لوگ نکلیں۔ یہ بیسیکلی اسلام آباد تک کنیکشن ہے۔ اب اس روڈ کا کوئی اور تک نہیں بنتی۔ دیکھیں وہاں پر چائنا کا جو خنجراب بارڈر آپ جیسے کراس کرتے ہیں تو آپ کاشکر میں آ جاتے ہیں، آپ اورمچی میں آ جاتے ہیں، یہ پورے علاقے وہ ہے جو ان کے آباد علاقے ہیں جہاں پر ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں۔ اوغر کا علاقہ اتنا آباد علاقہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ روڈ بن گئی اور یہ چائنیز انٹرسٹ وہاں موجود ہوا تو آپ خود سوچیں کہ اس پورے علاقے کے اندر انڈین جو ہے آپ کی وہ بارڈر انفلٹریشن ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 2-3 خبریں اور چل رہی ہیں کہ بی ایل اے جو ہے اس کے خلاف جو بیسیکلی مین بیجر ایکشن لیا ہے وہ چائنا نے لیا ہے بلوچستان۔ اچھا، یہ اس ریجن کے اندر گلگت بلتستان میں آج خبر دیکھ رہا تھا کہ 2-3 ایسے جو نیٹ ورکس ہیں ایکسپوز ہوئے ہیں کہ جو راہ کے ساتھ کنیکشن کے اندر ہیں اور اس علاقے کے اندر گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں، اور اس میں 3-4 نام بھی آئے کہ ابھی انہوں نے پکڑا بھی ہے، کہاں ٹریننگ لے کے آتے رہے ہیں، پورا نیٹ ورک پکڑا ہے، خاص طور پہ زینبیون کا جو بندہ پکڑا ہے انہوں نے وہ بھی یہ اس ریجن کے بھی پکڑے ہیں، اس میں ہے بلتستان سٹوڈنٹ موومنٹ بھی ہے کوئی ایسے۔ آپ دیکھیں نا بہت بڑا کام ہوا ہے، آپ کبھی آغا خان کو انڈر اسیسمنٹ نہ لے کے دیں کبھی بھی۔ آغا خان جو ہے یہ بنیادی طور پر جنرل ڈائر جو بعد میں ڈائر بنتا تھا، کیپٹن ڈائر جب ہوتا تھا نا کندھار میں، یہ اس وقت سے انگریزوں کا ایجنٹ چلا آ رہا ہے۔ جس وقت ان کی وہ بیسیکلی وہ بنی تھی وہاں سے نکلے تھے فاطمیڈ سے، تو یہ اصفہان میں آ کے رک گیا تھا، گھوڑوں کا کاروبار کرتا تھا۔ تو صحیح ہے، وہاں سے جو آغا خان وہاں سے جب نکلا ہے تو اس نے آ کے جنرل ڈائر کو 50,000 گھوڑے کا تھا دیتا ہوں، پھر 5,000 گھوڑے دیے تھے۔ تو آغا خان کو انہوں نے 5-6 جگہوں پہ زمینیں الاٹ کی تھی۔ ایک زمین الاٹ کی تھی انہوں نے بامبے میں، دوسری زمین آغا خان کو الاٹ کی تھی گوادر میں، تیسرا جو علاقہ تھا یہ جو گلگت بلتستان، وہاں پہ کام بھی بڑے کیے، وہاں پہ کام بڑے کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آغا خان جو ہے یہ ایک سنگل جسے کہتے ہیں رچ پرسن جو ہے، اور وہ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو خمس کا پیسے بھی آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پلاننگ دیکھیں کہ یہ پورے کا پورے یہاں بھی ہیں یہ لوگ اور کراس کر کے تاجکستان میں ہیں۔ آپ تاجکستان میں دیکھیں تو آپ کو انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ملے گا، بڑے بڑے کلچرل سینٹر بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے۔
اور یہاں پر بھی ایک جو گلگت بلتستان کے اندر بھی خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان سب سے پیسفل لوگ ہیں. جیسے وہاں کے ہزارے ہیں نا، بہت پیسفل، صدیوں سے پیسفل. اتنا پیسفل کمیونٹی کوئٹہ میں، بلوچستان میں کوئی اور نہیں تھی. یا پارسی تھے یا ہزارے تھے، اپنے آرام سے زندگی گزارتے تھے، محنتی لوگ تھے. ایسے ہی گلگتی تھے پورے پاکستان میں. یہاں سے کک جاتے تھے اور دوسری چیزیں کیا. وہاں کیا شیعہ سنی فساد شروع کرایا گیا. چلاس میں خاص طور پہ وہ گاڑیوں سے اتار کے سنی اور شدت پسند وہ کھڑے کیے گئے. وہاں شیعہ وہ جو ہے اوپر شیگر میں وہ کھڑا کیا گیا ان کے اندر. اور گلگت ان کا بیسک قرض کیا گیا تاکہ اگر کبھی چائنا کا انفلوئنس بنے تو یہ لڑائی جو ہے وہ بالکل شروع ہو جائے. اور آپ اندازہ کریں کہ ایک زمانے میں تو خبریں تھیں کہ چلاس کے پہاڑوں کے اندر اسامہ بن لادن جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن کرنے کے چکر میں بھی آئے ہوئے تھے. پھر بعد میں پتا چلا کہ اسامہ بن لادن کسی اور جگہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. اور وہ پہاڑوں ایک اس کی اسلام آباد کی ایک تصویر آئی تھی پہاڑوں کے اندر لاٹھی پکڑ کے گھوم رہا ہے وہ رحمان الزوائری. آپ کو یاد ہوگا ایک مووی چھوٹی سی آئی تھی انہوں نے خود ریلیز کی تھی. اور ان کا وہ لاتے رہے کہ یہ فانا فلورا جو ہے یہ چلاس والا ہے یہ جو اس جگہ سے بشام سے آگے کا جو علاقہ ہے. لیکن اس سارے علاقے کو اس حد تک ڈسٹرب کیا. میں 2002 میں گیا تھا اور وہاں سے لوگ جیسے افغانستان گئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے یہاں سے. اور وہ میں سے 4 لوگ جو تھے ان کی لاشیں آئی تھیں. آپ دیکھیں عثمان صاحب یہ کس حد تک شدت پسندی تھی کہ 3 لوگ جو تھے شہید ہوئے ہیں ان کے لیے. وہ داڑھی والے تھے، ایک داڑھی نہیں تھی. مولویوں نے داڑھی والے کا جناب پڑھنے سے انکار کر دیا. یعنی یہ لیول آ گیا. اور یہی حال جو ہے وہ دوسری طرف ہے. آپ جائیں وہاں پر آپ کو حوزہ علمی میں فلانے خمینی کی بھی تصویریں ملیں گی، فلانے کی بھی تصویریں ملیں گی. اور وہاں ایک خاص قسم کے وہ ملے گا کہ ہم تو یہاں انقلاب لانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا پرانا سرزمین اور ہمارا ایران کے ساتھ ہم پتہ نہیں کتنے صدیوں سے. کیونکہ سید علی مدانی جو ہیں وہ تو وہاں سے آئے تھے اپنا کیا نام ہے ہمدان سے. اور وہ بیسیکلی پھر بعد میں وہاں چلے گئے کولاب میں ان کا قبرستان. لیکن ہمدان ایران کا علاقہ ہے. تو اقبال نے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس روٹ کے بننے کے بعد اب مجھے لگتا یہ ہے یہ 740 کلومیٹر کا روٹ ہے، کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ اور لیکن یہ اس روٹ کو بڑی آسانی سے چائنیز بنا لیں گے. چائنیز کی اپنی ٹرین ساری ایسی ہے وہ کرتے دے آر ایکسپرٹ ان اٹ. لیکن اصل جو پریشانی ہے اس کو کہ اس روٹ کے چکر میں جو ملٹری بلڈ اپ ہے چائنا کا اور وہ اس سے صاحب دیکھیں دیامیر بادشاہ ڈیم پہ کتنے بڑے اعتراضات تھے. اب شروع ہو گیا نا. سب سے بڑا یہ تھا کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ایسے بنا کیوں رہے ہو سب کچھ. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی طاقت آپ کے پیچھے ہو، جس وقت امریکن فرم نے آ کے میرپور ڈبو دیا تھا تو بولا تھا انڈیا آپ نے پورا میرپور ڈبو دیا. نیا میرپور امریکی بنا کے بھی گئے، میرپوریوں کو انگلینڈ بھی لے گئے، وہاں منگلہ ڈیم بھی بن گیا. بولا کوئی کسی نے کہا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے؟ نہیں، بن گیا. تصویریں بھی لگ گئی اس کے ساتھ ساتھ. اگرچہ کہ تربیلا تو ہمارا اپنا علاقے میں ہے لیکن یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ابھی تک. ٹھیک اسی طرح آپ دیامیر بادشاہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اور بھی آگے بھی 4-5 سارے چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ اصل میں ہے ہی ایسا کہ جس معاملے کے اندر ابھی ہے چیزیں کھلنا شروع ہوئی. ہم نے برما کی ڈسکس کی تھی ابھی. ایک اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا برما کی بڑی دلچسپ بات کہ وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کی جو کیبنٹ تھی اس میں 70% تو فوجی تھے. 25 نہیں جو مین وزار تھے ان کے پاس ان کے سابقین جو ہے. دیکھیں میں نے کل آپ کو کانسٹیٹیوشن لیکن وہ سسٹم بھی نہیں چلا. میں نے آپ کو ہائبرڈ سسٹم نہیں میں نے کانسٹیٹیوشن چلایا انہوں نے چلایا. مسئلہ سرا یہ ہے کہ لڑائی وہاں لوگوں کی نہیں ہوئی. لڑائی تو چین امریکہ کی انڈیا کی ہوئی ہے. وہ تو 1962 سے لے کے تھے کہ آپ کبھی رنگون جائیں اور ساتھ وہ علاقہ دیں گے جتنی اس وقت پر کیپٹل انکم جتنی وہاں پر برما غریب ملک نہیں رہ گیا ہوا. آپ دیکھیں برما سے انہوں نے نارکوٹک سمگلنگ کیسے ختم کی تھی. ہیلی کاپٹر سے باقاعدہ ختم کر دی تھی. ختم بالکل. یہ ارکان کا جو مسئلہ ہے جس کو ہم روہنگیا کا مسئلہ کہتے ہیں روہنگیا کا مسئلہ بھی گورے نے خاص طور پر دیکھیں آپ خود سوچیں نا کہ ساری دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں. ویسٹ کو درد روہنگیا کا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ ساری یہ تھی کہ روہنگیا مسلمان مرے لیکن ان کو خاص طور پہ ایکسپلائٹ کیا گیا تاکہ وہ اراکان والا روٹ جو ہے وہ چائنا کا نہ بن سکے. صحیح. اور ان کو اٹھا کے کبھی انڈیا لے کے جا رہے ہیں کبھی وہ لے کے جا رہے ہیں کبھی یہاں گھما رہے ہیں تاکہ ایک اور مظلوم طیب اردغان صاحب ہیرو بن کے وہاں جا کے پہنچ کے اور یہ ہو گیا وہ. او بھائی اللہ کے
اب وہ مجھے یاد ہے اسی طرح کہ جو بیسک لڑائی ہوئی تھی وہاں پر یہ ہوئی تھی کہ وہ اس کا اپنے آپ کو بنگالی بہاری دیکھتے تھے یہ اراکان والے کہ ہم اردو اسپیکنگ ہیں ہم وہاں رہ رہے ہیں اور ہم انگریز رکھ کے گیا ہوا. دوسری بات وہاں پر یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر بدھ نیشنلزم کو ابھارا گیا, ریلیجس فنیٹک ایتھنک نیشنلزم, یعنی وہ نسلی تعصب جس کی بنیاد کے پیچھے ریلیجن ہو. اب میں آپ کو بتاؤں ایک بات یاد رکھیں, اس وقت جو سب سے زیادہ مظلوم کمیونٹی ہے نا جس کا کوئی نام نہیں رہا, وہ سری لنکا کے مسلمان ہیں, 26% ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال پہلے انہوں نے ان کی حلال سرٹیفکیشن تک ختم کر نہیں, وہ جلانے کی بھی ویڈیوز آئی ہیں کہ بھی انہوں نے تدفین کی بجائے وہ جلا رہے ہیں, اور یہ بدھ کر رہے ہیں وہاں پر. ٹھیک, کوئی نام نہیں, کیونکہ وہاں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ بیچارہ نیچے بیٹھا ہوا ہے سلون کا لگا ختم ٹیٹ سوال. اس لیے مسئلہ سر یہ کہ یہ لڑائی اب جو ہے کچھ اور طرح کی نکل گئی ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ لڑائی. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.